شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس درخت کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ انگور کی بیل تھی۔ اس کا دانہ مکھن کی طرح نرم اور شہد کی طرح میٹھا تھا۔ بعض علماء کے مطابق وہ کھجور کا درخت تھا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ ایک گندم کا دانہ تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت محسوس ہوتی ہے۔ مگر جنت ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں ایسی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جنت ایک خوبصورت، صاف شفاف اور ہر ناپاکی سے پاک جگہ ہے۔ یہ اختلاف بھی معمولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو دائم نہیں فرمایا۔ اگر اس میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور حکم فرماتے۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی یہ اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں موجود خوبصورت باغ تھا؟ اکثر بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے، جس کا نام جنت المأویٰ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو اور ہمیں جنت سے کیوں نکلوایا؟ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا اور جنت کو مومنوں کے قریب لائی جائے گی، تو مومن اٹھ کھڑے ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ابا جان، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ تو فرمائیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے ابا جان کی غلطی نے ہی نکلوایا ہے۔ تاہم کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، وہ جنت ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس میں سے نکال بھی دیے گئے۔ نیز اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے اور بہت مایوس کن زندگی بسر کر رہے تھے۔ چنانچہ ابلیس، جو کہ حسد اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اس درخت کے پاس گئے اور دانہ کھا چکے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا فانی پر آنا پڑا اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا ذریعہ بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سال اس زمین پر تنہا پھرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ کے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ اس طرح ان کا ایک جوڑا تخلیق فرمایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اس سے اپنی تنہائی دور کر سکیں، اور حضرت حوا ہی تھیں جنہوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو شراب پلائی اور انہیں اس درخت کے دانے کو کھانے پر مجبور کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام نے شراب پلائی اور وہ دانہ کھانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ حضرت حوا مور اور سام کے بہکاوے میں آ گئیں۔ سانپ جس کے منہ میں سے ابلیس بولتا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو 7 گندم کے دانے اور کچھ پتے دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دانے ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے آپ کو زمین پر اتارا گیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ آپ نے ان دانوں کو زمین میں بویا اور اس کی فصل تیار کی۔ فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹا اور اس کی صفائی کی۔ اس کے بعد ان دانوں کو پیس کر اس کا آٹا بنایا۔
آٹا بنانے کے بعد اس کو گوندا اور گوندھ کر اس کی روٹی تیار کی۔ اس طرح انہوں نے اپنا پیٹ بھرا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی غلطی کی سزا حیض اور حاملہ جیسی شکل میں ملی، جیسے ماہواری اور زچگی کی درد۔ دونوں کی توبہ کے بعد دونوں عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں حجر اسود بھی موجود تھا۔ دونوں نے حج کے بعد جمال کو بجا لایا اور حضرت حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور زمین سے آب زمزم جاری ہوا۔ ان تمام اعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکاح کا حکم دیا، اور یہ پہلا نکاح تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں نے شرکت کی۔ حضرت حوا نے جاری ہوئے آب زمزم سے پہلی بار غسل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی۔ انہیں آپ کے زوار میں سپرد خاک کیا۔